بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کے سلسلے میں جو اہم مباحث تھے وہ مکمل ہو چکے، اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اسم کی تفصیلات مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم دوبارہ فعل کی طرف آتے ہیں۔ فعل کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل یعنی انجام دینے والا معلوم ہو، جیسے ہم نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہاں مارنے والا معلوم ہے کہ زید ہے۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کا انجام دینے والا معلوم نہیں ہے، پوزیسو کیس جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، انگریزی زبان میں، تو یعنی جس کا معلوم کرنے والا، جس کو انجام دینے والا ہمیں معلوم نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے اسی ضرب زید عمرن کو ہم بنائیں ضریب عمرن، عمر پیٹا گیا، یعنی عمر کی پٹائی ہوئی۔ اب پٹائی کرنے والا کون ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو مجہول رکھا گیا ہے، نامعلوم ہے وہ، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ آج اسی فعل مجہول سے متعلق کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ اسکرین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ الدرس السبعون، 70واں سبق، فعل مجہول کا بیان۔ فائدہ، ہر فعل عامل ہوتا ہے یعنی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، فعل معروف، جس کا فاعل یعنی انجام دینے والا معلوم ہو، جیسے اکلا زید، زید نے کھایا۔ کیا کھایا؟ چلو اس کو ہم لکھ ہی دیتے ہیں، اکلا زید خبزن، زید نے روٹی کھائی۔ یہ خبزن، خبزن کی معنی روٹی، زید نے روٹی کھائی۔ اب دیکھیے یہاں روٹی مفعول ہے، جو چیز کھائی گئی ہے وہ ہے روٹی، اور کھانے والا کون ہے؟ زید۔ تو زید ہوا فاعل اور خبزن بنا مفعول۔ تو یہاں اس کام کو انجام دینے والا معلوم ہے، لہذا اس کو ہم فعل معروف کہیں گے۔ اس کی بحث تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے۔ اب چلیے فعل کی دوسری قسم ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی انجام دینے والا معلوم نہ ہو، کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے اکل الخبز، روٹی کھائی گئی، روٹی کھا لی گئی۔ اب آپ کو معلوم نہیں کہ کس نے کھائی ہے، اس کو ہم فعل مجہول کہیں گے، اس میں روٹی کھانے والا معلوم نہیں ہے۔ فعل مجہول کا فاعل چونکہ معلوم نہیں ہوتا، لہذا یہ فاعل کے بجائے مفعول، جسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، کو رفع دیتا ہے۔ اب دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فعل معروف میں آپ نے کیا کیا تھا؟ فعل معروف میں جو فعل ہے وہ عمل کرنے والا ہے، کس میں عمل کرتا ہے؟ وہ فاعل میں اور مفعول میں۔ اپنے فاعل کو وہ رفع دیتا ہے اور یعنی پیش، اور مفعول کو وہ زبر دیتا ہے، نصب۔ لیکن چونکہ فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، اب یہاں مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اس کا نائب بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اسی نائب پہ اب پیش آتا ہے، چونکہ وہ فاعل کا نائب ہوتا ہے۔ اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ نائب فاعل، جسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، یہاں بریکٹ میں بتایا گیا۔ تو فعل مجہول کا فاعل چونکہ معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ فاعل کے بجائے مفعول، جسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، کو رفع دیتا ہے۔ اب یہ پیش کس کو دے گا؟ نائب فاعل کو۔ جیسے ضرب الطالب، اب دیکھو ضرب فعل ہے، یہ فعل مجہول ہے، الطالب نائب فاعل ہے۔ اب الطالب یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہے۔ ضرب الطالب، طالب علم کی پٹائی ہوئی۔ اب پٹائی کرنے والا کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے الطالب نائب فاعل ہوا۔ اس میں الطالب نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ فعل مجہول کا جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے۔ اب چلیے جس طرح سے ہم نے فعل معروف میں ماضی، مضارع وغیرہ کی گردانیں کی تھی، اسی طرح سے فعل مجہول میں بھی وہ تمام گردانیں بنیں گی
جو ہم نے فعل معروف میں پڑھی تھی. لہذا سب سے پہلے چلیے ماضی کی جانب. سب سے پہلا زمانہ کیا ہے؟ ماضی، پاسٹ. تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، ماضی معروف کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو اگر اس پر زیر نہ ہو، اور باقی تمام متحرک حروف کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا. کیا بنا کہ آخر سے، یہاں سمجھیے مثال میں، جیسے ضرب، یہ ہے 3 حروف، ضاد، را اور با. ضربا، ضربا کے معنی مارا. اب یہ فعل معروف ہے، مثلا ضربا طالب، طالب علم نے مارا، تو یہ فعل معروف ہے. اس فعل معروف کے اس ماضی کے صیغے کے آخری حرف کو، آخری حرف کیا ہے؟ با. اس آخری حرف کو ہم اپنے حال پر چھوڑیں گے، یعنی یہاں با زبر با ہے، اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. البتہ آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہے، آخر سے پہلے والا حرف کون ہے؟ را. اس را پر ہم زیر دیں گے اگر زیر نہ ہو، تو یہاں زیر نہیں ہے، اس پر ہم زیر دیں گے. اور جو باقی متحرک حروف ہیں، آخری حرف اور آخر سے پہلے والے حرف کے علاوہ جتنے بھی حروف باقی بچتے ہیں ان پر پیش دیں گے. لیکن متحرک حروف جن پر جزم ہے ان کو پیش نہیں دیں گے. جن پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو، اس کو ہم پیش دیں گے. جیسے ضربا سے بنے گا ضریبا. کیا بنے گا؟ ضریبا. اب دیکھیے آخری حرف یعنی با کو ہم نے ویسے ہی چھوڑا جیسے پہلے میں ہے، اور با سے پہلے والا حرف، آخر سے پہلے والا حرف را ہے، تو را پر ہم نے زیر دیا. اور باقی یہاں بچتے ہیں متحرک حروف، صرف ایک متحرک حرف، صرف ایک بچتا ہے، اس پر ہم نے پیش دے دیا، تو ضربا سے ضریبا بن گیا. اسی طرح قتل، یہ فعل معروف ہے، یہ 3 حروف ہے، قاف، تا اور لام. قاف زبر کا، تا زبر تا، لام زبر لا. اب لام کو یعنی آخری حرف کو ہم اپنے حال پر چھوڑیں گے، اس سے پہلے والے حرف یعنی تا کے زبر کو زیر سے بدل دیں گے، اور جو ان دونوں کے علاوہ قاف ہے اس قاف پر ہم پیش لگائیں گے. تو قتلا سے بنے گا قتیلا. قتلا کے معنی مارا، قتیلا مارا گیا. اب دیکھیے یہاں فعل ماضی کی پوری گردان دے دی گئی ہے، پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے. گردان فعل ماضی مثبت مجہول. مثبت کے معنی ہے جس میں نفی نہ کی گئی ہو بلکہ ثابت. جیسے ہم نے کہا پیچھے ضریبت طالب، طالب علم کی پٹائی ہوئی. اب یہ پٹائی ہوئی گویا اس میں پٹائی ہونے کو ثابت کیا گیا. ایک تھا کہ پٹائی نہیں ہوئی تو وہ نفی ہے، تو نفی کے مقابلے میں مثبت ہے. اس کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ. یہ ٹائٹل ہے فعل، ترجمہ اور صیغہ. سب سے پہلے فعل دیکھیے آپ، گردان. فعل فعل کے بجائے بلکہ گردان لکھ دیتے ہیں، گردان. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ایسے ہی ترتیب کے ساتھ ہمیں اس نے یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے. فعلا، کیا گیا وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب. فعلا، کیے گئے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. فعلو، کیے گئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. فعلت، کی گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. فعلتا، کی گئی وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. افعلا کے بجائے آپ ضربا بھی لگا سکتے ہیں، مثلا ضریبتا، ماری گئی وہ 2 عورتیں وغیرہ. یہ آسانی کے لیے ہم نے فعلا لگا دیا. فعلنا، جمع مؤنث کا صیغہ، فعلنا، کی گئی وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب. فعلتا، کیا گیا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعلتما، کیے گئے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. فعلتم، کیے گئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. فعلتی، کی گئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. فعلتما، کی گئی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. فعلتن، کی گئی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. فعلتن، یہ بعینی ویسی گردان ہے جو آپ نے وہاں پڑھی تھی، بس صرف اعراب کا فرق ہے. فعلتو، کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. اب دیکھیے متکلم کا صیغہ ہے. متکلم میں آپ کو معلوم ہے کہ مذکر اور مؤنث، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم، دونوں کے لیے تو آتا ہے. فعلتو، کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ
واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعلنا، اور جمع متکلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلنا، نا کتنے کے لیے آتا ہے؟ تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم اور جمع مؤنث متکلم. تو ان متکلم کے چاروں صیغوں کے لیے نا ضمیر آتی ہے. فعلنا، کیے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. اس طرح سے کل 14 صیغوں کی گردان پوری ہو گئی. 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. ایک مرتبہ میں ایسے ہی گردان کر دیتا ہوں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب نیچے چلیے. نوٹ: مندرجہ ذیل افعال سے ماضی مثبت مجہول کی گردان مع ترجمہ کریں. جیسے غریبہ، مارا گیا وہ ایک مرد. ضریبا، ضریبا، ضریبو، ضریبت، ضریبتا، ضریبنا، ضریبتا، ضریبتما، ضریبتم، ضریبتی، ضریبتما، ضریبتن، ضریبتو، ضریبنا. لیکن آپ نے پوری گردان ترجمے کے ساتھ لکھنی ہے، بتانی ہے. نصیرہ، مدد کیا گیا وہ ایک مرد. نصیرہ، مدد کیا گیا وہ ایک مرد. اخیزہ، پکڑا گیا وہ ایک مرد. اب اخیزہ، اخیدہ، اخیدو، اخیدت، اخیدتا، اخیدنا، اخیزتا، اخیزتما، اخیزتم، اخیزتی، اخیزتما، اخیزتن، اخیزتو، اخیزنا. اس طرح سے 14 صیغے مکمل بنیں گے. بس یہی آپ کا سبق ہے. چلیے ٹیلی گرام کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، یا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ اس گروپ میں ایڈ ہو گئے ہوں گے، یا جو لنک شیئر کیا گیا ہے اس میں ایڈ ہو جائیں تاکہ کوئز پروگرام میں سہولت ہو، اس میں آپ شریک ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.